افلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ولما برزوا، اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے، مبارزہ مقابلے کے لیے سامنے آنا، اسی سے یہ لفظ ہے کہ کھلی زمین میں مقابلے کے لیے جب وہ سامنے آئے. ولما، اور جب برزوا مقابلے کے لیے آئے آمنے سامنے، لجالوت جالوت کے مقابلے میں جو دشمنوں کا عمالقہ کا سردار تھا، ان کا امیر تھا. وجنودہ، اور اس کے لشکر کے سامنے آئے، جالوت کے لشکروں کے سامنے. یہ جو 313 افراد تھے ایمان والے. قالوا، تو انہوں نے کہا، دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، ڈال دے ہم پر، نازل کر دے ہم پر، صبراً، صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کے اوپر. تو یہ جب مقابلہ شروع ہوا اس وقت کی بات ہے، چونکہ اس وقت جو لشکر تھے وہ کھلے میدانوں میں آمنے سامنے تلواروں کے ساتھ لڑتے تھے. اس طرح نہیں کہ جیسے اب اپنے اپنے مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دور سے ہی گولہ باری کر رہے ہیں، ایسا معاملہ نہیں تھا. اس وقت آمنے سامنے ایک دوسرے کے آگے کھلے میدان میں لڑائی ہوتی تھی. اب جب یہ مبارزہ شروع ہوا، یہ لڑائی شروع ہوئی، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، اور مومنوں نے دیکھا ان کی کثرت کو کہ جالوت کے لشکر بہت زیادہ ہیں. تو اس وقت پھر یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، قالوا ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبراً. افرغ کا مطلب فارغ کر دے، خالی کر دے، یعنی اتنی مغفرت ہم پر ڈال جو وسیع ہو، اتار دے ہم پر، انڈیل دے ہم پر. تو یہ مبالغہ ہے، یعنی کثرت کے لیے استعمال ہوا لفظ افرغ علینا.
جیسے گلاس میں ہو تو اس کو پورا ہی ڈال دیا جائے اور گلاس کو فارغ ہی کر دیا جائے. تو یعنی کثرت کے ساتھ ہمارے دلوں کے اوپر صبر ڈال دے، یعنی ہمیں جما دے ایسے کہ اس کا لشکر دیکھ کر ہم میدان جنگ سے فرار نہ ہو. صبر کا معنی ڈٹ جانا، جم جانا، تاکہ ہم میدان جنگ میں تکالیف پر صبر کریں، وہاں سے بھاگے نہیں. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے کہ یہاں سے اس جنگ کی ہولناکیاں اور قتل عام دیکھ کر ہمارے دلوں میں کہیں روب نہ پڑ جائے دشمن کا اور ہم بھاگنے کی کوشش ہی نہ کریں، ہمارے دل جما دے. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدموں کو جما دے. اور کیا دعا مانگی؟ وَانْصُرْنَا، اور ہماری مدد فرما، نصرت علی القوم الکافرین، کافروں کے اوپر. تو جنگ میں جو نصرت ہے وہ ہمیشہ صبر کے ساتھ ہے. انما النصر مع الصبر، پہلے صبر کا اس لیے پہلے صبر مانگا پھر نصرت مانگی. اللہ دشمنوں کے سامنے جما دے، ان کی تعداد بہت کم، وہ تعداد میں بہت زیادہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا کو قبول کیا. یہ سب سارے لشکر کی دعا تھی. قالوا ربنا افرغ علینا، سب نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں پہ صبر نازل کر دے اور پھر ہمارے قدموں کو جما دے کہ جیسے بھی ہولناک مناظر ہوں ہم میدان جنگ سے بھاگے نہیں، اور پھر ہماری مدد فرما کافروں کے اوپر. اور اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کے اوپر مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اس وقت جب وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور میدان جنگ میں ڈٹ جاتے ہیں. جی. فَهَزَمُوهُمْ، نتیجہ کیا ہوا؟ بس یہ 313 جو تھے انہوں نے اس بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی. ہزموہم، ہزیمت شکست کو کہتے ہیں. بس شکست دے دی انہوں نے ان کو، اور شکست دی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. تو جو بھی شکست فتح و شکست ہوتی ہے وہ بِإِذْنِ اللہ ہوتی ہے. یہاں پہ یہ مومنوں کے لیے، مجاہدین کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ میدان جنگ میں فتح بِإِذْنِ اللہ ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے. وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے ایک معمولی، اپنا طالوت کے معمولی سپاہی تھے. طالوت بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کے لشکر کے سپاہی تھے ادنا سے. تو جب طالوت نے اس کی یہ شجاعت اور یہ کارنامہ دیکھا کہ ان کا جو رئیس تھا، دشمنوں کا جو سردار تھا، جو پورے لشکر کی قیادت کر رہا تھا جالوت، انہوں نے ان کو جا کے قتل کر دیا. تو اس پر طالوت نے اسے اپنے قریب کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کیا. اور پھر طالوت کے بعد بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، اور داؤد سے پھر ان کی آگے اولاد کو. جی. وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت داؤد کو اس کے بعد نبوت بھی عطا کی اور بادشاہت بھی عطا کی. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو ہی چنا کہ وہ طالوت کے سپاہیوں میں شامل ہوئے اور انہوں نے ہی جالوت کو قتل کیا.
اب ایک طرف طالوت ہے، دوسری طرف جالوت ہے۔ طالوت مومنوں کا ہے، مسلمانوں کا، مومنوں کا سردار۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بادشاہت کے لیے چنا، اور کافروں کا جو سردار تھا وہ جالوت تھا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کر دی، اور یہ طالوت کی زندگی ہی میں، ابھی وہ زندہ ہی تھا طالوت، کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ والحکمت وآتاہ اللہ الملک، کس کو بادشاہت ملی؟ داؤد کو۔ دی کس نے؟ اللہ نے۔ وآتاہ، اور دی اس کو اللہ نے، الملک، بادشاہت۔ تو بادشاہت جس کو بھی عطا ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی دی، یعنی وہ فیصلے کرنے میں حکیم تھے، دانا تھے۔ اور ایک معنی حکمت کا کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے ساتھ ان کو نبوت بھی عطا کی، بادشاہت بھی مل گئی اور نبوت بھی مل گئی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ علم دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے چاہا، مِمَّا يَشَاءُ، جو اللہ کی مشیت ہوئی، وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا۔ اب یہ داؤد پر جو اللہ کی عطا ہے، اس میں بادشاہت، اس میں نبوت، اس میں علم، اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اس سے پہلے دیکھیں وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ان کو سکھایا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور وہ اس سے لوہے کا لباس تیار کر لیتے تھے جنگ کے لیے، جو اس وقت بڑا ضروری ہوتا تھا، وہ دریں وغیرہ۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر، ولو و کا معنی اور، لو کا معنی اگر، لا کا معنی نہیں، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، دفع اللہ الناس، اللہ سبحانہ وتعالی کا دور کرنا، الناس، لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ساتھ، لفسدت الارض، تو زمین میں ضرور فساد پھیل جاتا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فساد اور طغیان کو ایک دوسرے یعنی کے ساتھ جنگ کے ذریعے سے اللہ اس فساد کو دور کرتا ہے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس فساد کو ختم کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس ظلم کے خاتمے کے لیے ایسے لوگ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا علم اٹھا کے اس فساد کو ختم کرتے ہیں، نیکی کو پھیلاتے ہیں، اور اس نیکی کے لیے پھر اگر انہیں دشمن کا سامنا بھی کرنا پڑے تو اس کے ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے بعضهم ببعض، یعنی لوگ ہی مسلمان ہیں، انہی میں سے لوگ ہی کافر ہیں، اور ان کو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ لڑا کے اسی طرح زمین میں سے فساد کو ختم کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَذُو، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، ذو فضل علی العالمین، فضل والا ہے جہانوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ اس کا ایک سنت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کو جہاد کے لیے یعنی مشروع کیا ہے،
ان کے لیے جہاد جو ہے وہ فرض کیا ہے اور اس میں ان کے لیے سعادت رکھی ہے، اور یہ سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔ ذو فضل علی العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ مجاہدین کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ زمین میں ان اسباب کو دور کرتے ہیں جو فساد کا باعث بننے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو علم عطا فرماتا ہے توحید کا، دین کا، اور ان اپنے یعنی عمل اور علم سے وہ جہان میں سے فساد کو دور کرتے ہیں۔ اس لیے ساتھ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ تو اس فضیلت کی پھر آگے ذکر بھی کیا، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لوگوں پر، یہ آیتیں فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تلک آیات اللہ، اللہ جہانوں پر فضل کرنے والا ہے نا، تو قرآن مجید اس کا فضل ہوا لوگوں کے اوپر، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَانَ فضل اللہ علیکَ کبیرا، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے۔ تو تلک آیات اللہ، یہ آیتیں جو ہیں یہ اللہ کی ہیں، نتلوہا، جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، علیکہ، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی یہ جو قصہ بیان ہوا پچھلا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اس قصے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، صبر کریں، دشمن کا مقابلہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب بھی کرتا ہے۔ یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی، یہ حق کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ گواہی دی وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ رسول ہیں۔ تو اس میں یہ آیتیں برحق ہیں، ان ساری کی ساری خبریں صحیح ہیں، ان میں کوئی بھی دروغ گوئی نہیں ہے، نہ کوئی اس میں کوئی شک ہے، اس لیے نتلوہا علیک بالحق، ساری حق ہیں، یہ باتیں سچی باتیں آپ پر تلاوت کی جا رہی ہیں، اور آپ رسولوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مرسلین۔ آگے پھر تیسرا سپارہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو یہ آیتیں مومنوں کے لیے ان جو دشمن کے مقابلے میں مصیبتیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، یہ آیتیں پڑھ کے ان کے دلوں میں ثابت قدمی آتی ہے، ان کے دل جمتے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لشکروں میں سے ہمیں بھی کرے جو اس کے حزب اللہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان